نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإنك لعلى خلق عظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. اٹھے ورک قرآن دے کھول سرے، اٹھے ورک قرآن دے کھول سرے، تیری شان جیاں نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان جیاں نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جو انہوں عاشق اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دینے ایہو شور ڈٹھا. اللہ گافیاں گل مکا چھڈی، اللہ والیاں گل مکا چھڈی، تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا. حمد و ثنا کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق عظیم اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم پہ فائز فرمایا. اس کے مطابق بڑا ایک مشہور و معروف واقعہ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک اعرابی حاضر ہوا اور اس نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں کافی سفر سے آیا ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بہت بھوکا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً کھانا منگوایا اور ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا اور اس اعرابی کہتا ہے کہ میں نے خوب سیراب ہو کر پیا. جب میرا پیٹ بھر گیا تو حضور نے فرمایا میں تیرا مسئلہ بعد میں سنوں گا، جس چیز کی وجہ سے تو حاضر ہوا ہے، جو مقصد لے کر آیا ہے، تیری بات بعد میں سنوں گا، لیکن پہلے تو آرام کر لے. وہ اعرابی کہتا ہے کہ میں نے کچھ دیر آرام کیا. جب میں تھکاوٹ میرے جسم سے ختم ہو گئی تو میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ابو جہل نامی بندہ میرے کچھ پیسے اکچا گیا ہے، حضور اس نے میرے پیسے کچھ چھین لیے ہیں اور مجھے واپس نہیں دے رہا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. یارو آج تو ایک بندہ اگر کسی دوسرے بندے کے پاس جائے یار میرا فلاں کام ہے وہ تو کر دے، تو وہ بندہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور ہم اگر کسی ایم پی اے کے پاس جائیں تو 100 نخرے جھیلنے پڑتے ہیں. لیکن جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جائیں تو آگے حضور ایسا نہیں فرمائیں گے. تو وہ اعرابی کہتا ہے کہ میں ساری کائنات کے سردار کے پاس گیا، لیکن اس نے مجھے یہ نہیں کہا کہ میں تیرے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہوں. نہیں، اس نے تو یہ دیکھا کہ ایک عام انسان آیا ہوا ہے، اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ تو میرا کلمہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، بلکہ بلا جھجک میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے. حضور میرے ساتھ گئے اور اس اعرابی کہتا ہے کہ میں تو بڑا ڈرتا گیا کہ حضور تو بڑا دھیما بولتے ہیں، بڑا سست بولتے ہیں، حضور کا لہجہ تو بڑا نرم ہے. لیکن میں نے دیکھا کہ حضور کے سامنے جب ابو جہل آیا، میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو پہلے تو وہ بدتمیزی کیا کرتا تھا، لیکن اس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر جو روب سکندری تھا، حضور کا چہرہ اتنا پرروب تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر، ابو جہل کے چہرے پر بھی ہیبت طاری ہو گئی اور وہ بلا جھجک پوچھنے لگا کہ حضور کس مقصد کے لیے حاضر ہوئے ہیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو جہل تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو نے اس کے پیسے اچکا لیے ہیں، تو نے اس کے پیسے کیسے چھین لیے ہیں، تو اس کے پیسے دیتا ہے کہ نہیں دیتا، یا میں تیرا کوئی اور علاج کروں. حضور کے منہ سے یہ جملے نکلنے ہی کی دیر تھی کہ ابو جہل فوراً گیا گھر سے اور پیسے لے کر آ کر کہتا ہے آقا یہ پیسے لے لیجئے اور مجھے معاف کر دیجئے. حضور نے فرمایا آئندہ تیری کوئی شکایت نہ آئے. یہ وہ موقع تھا یارو کہ ایک بندہ جو ایک عام سا انسان ہے جب حضور کی بارگاہ میں آتا ہے تو حضور اس کے ساتھ بھی اتنا اخلاق عظیم قائم فرماتے ہیں کہ ایسے اخلاق سے پیش آتے ہیں کہ وہ اتنا متاثر ہوتا ہے. اور جاتے جاتے حضور یہ بھی فرمانے لگے، فرماتے ہیں اگر تو مجھے اجازت دے تو اب میں واپس جاؤں، خود بھیک دے اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. مجھے اس پر اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے،
تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شہا، تیرے مالک حسن و ادا کی قسم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔